احساس میں جس انسان کو کی چاہیں شکل اختیار، جو شکل چاہیں وہ اختیار کر کے لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اولیاء ظاہرین و اولیاء مستورین، یعنی اولیاء کرام کے دو اقسام ہیں، جس میں کچھ ظاہر ہوتے ہیں، کچھ پوشیدہ ہوتے ہیں، کچھ چھپے ہوتے ہیں۔ اولیاء ظاہرین کے ذمہ مخلوق خدا کی ہدایت و اصلاح کا کام ہوتا ہے۔ یہ حضرات مخلوق خدا کی ہدایت اور اصلاح کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں اور اپنے فرائض سے کبھی غافل نہیں ہوتے۔ یہ لوگ بڑی مشکل سے مشکل حالات میں بھی اپنے فرائض سے کبھی نہیں ہٹتے، ہر وقت یہ اپنے فرائض کی ذمہ داری میں لگے رہتے ہیں۔ اولیاء مستورین کے ذمہ انصرام امور تکوینی، یعنی روحانی نظام کی دیکھ بھال ان کے ذمہ ہوتا ہے۔ روحانی کام کی دیکھ بھال ان کی ذمہ داری میں شامل ہوتا ہے۔ یہ عام لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں، یعنی یہ اولیاء کی وہ اقسام ہے جو لوگوں کی نظروں سے چھپے ہوتے ہیں، مگر یہ بھی صاحب خدمت ہوتے ہیں۔ ان کے ذمہ بھی کچھ خدمات ہوتی ہیں۔ انہیں اپنی روحانی امور کی سرانجام دہی کے لیے سلسلے میں اظہار کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی یہ اولیاء کرام کی وہ اقسام ہے کہ جن کا ظاہر ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ جیسے کہ اولیاء ظاہرین ہیں جن کے ذمہ مخلوق خدا کی خدمت ہے، وہ اپنے آپ کو ظاہر بھی کر سکتے ہیں، مگر اولیاء کی یہ جو اقسام ہے مستورین کی، یہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں، ان کے اظہار کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ انہی افراد کو اصطلاح صوفیہ میں رجال اللہ یعنی رجال الغیب کہا جاتا ہے، یعنی اولیاء مستورین کو ہی رجال الغیب کہا جاتا ہے۔ اس گروہ میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو انبیاء علیہم السلام کے اتباع میں ان کے قدم با قدم چل کر عالم شہادت تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں اور مستوی الرحمن کا مقام پا جاتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب کی اس منزلوں تک پہنچ جاتے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار یہ ہر وقت اسی کے دیدار میں یہ ہمیں ہر وقت ڈوبے رہتے ہیں۔ یہ تو نہ پہچانے جا سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے وصف بیان کیے جا سکتے ہیں، حالانکہ یہ عام انسانی شکل میں رہتے ہیں، یعنی ہماری آپ کی طرح ہی یہ بھی زندگی گزر بسر کرتے ہیں۔ عام انسانوں میں صبح اور شام یہ گزارتے ہیں۔ ان میں سے ایسے حضرات بھی ہیں جو اپنے مقام پر متعین ہوتے ہیں، ان میں ایسے بھی افراد شامل ہیں جن کے ذمے کچھ علاقے ہوتے ہیں، اپنے اپنے مقامات پر متعین ہوتے ہیں۔ عالم احساس میں جس انسان کو کی چاہیں شکل اختیار، جو شکل چاہیں وہ اختیار کر کے لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں، لوگوں کو پردے غیب سے پیچھے کی خبر دیتے ہیں، پوشیدہ امور سے بعض اوقات پردہ اٹھا دیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ان کے اختیارات میں ہوتی ہیں۔ اور پھر ان میں ایسے حضرات بھی ہیں جو تمام کائنات ارضی پر پھرتے رہتے ہیں۔ اس میں بعض ایسے ہیں جو پورے روئے زمین پر چلتے پھرتے رہتے ہیں، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں، سیاح ٹائپ کے ہوتے ہیں، لوگوں سے اپنا تعارف کراتے ہیں اور پھر آنن فانن ان کی نظروں سے روپوش بھی ہو جاتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں اور ان کے مشکلات کا حل بھی بتاتے ہیں، ان کے مسائل کا جواب بھی دیتے ہیں، اور جنگلوں، پہاڑوں، صحراؤں، سمندروں میں ان کی قیام گاہ ہوتی ہے۔ یعنی اکثر یہ ویرانوں میں، جنگلوں میں، پہاڑ کی کھائیوں میں، تہ دریا کے تہ میں، جیسا کہ ورفا کے لیے مشہور ہے کہ دریا کے تہ میں رہتے ہیں، یہ سب اس میں شامل ہوتے ہیں۔ ان کے مقامات یہ ہیں۔ ان حضرات میں سے قوی تر حضرات جو اس میں بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، شہروں میں بھی قیام کرتے ہیں، صفات بشری کے ساتھ ساتھ صبح و شام اپنے اوقات گزاری کرتے ہیں، آبادیوں میں اعلیٰ مکانات میں بھی رہتے ہیں، احباب کی شادی
اور غم میں بھی شریک ہوتے ہیں. یوں نہ سمجھے کہ مطلب یہ مکمل لوگوں سے الگ ہوتے ہیں، بلکہ ہماری ہی آبادی میں اس طریقے سے گھلے ملے ہوتے ہیں. جب یہ کبھی بیمار پڑتے ہیں تو اپنا علاج بھی کرواتے ہیں، اولاد و اسباب احوال و املاک بھی رکھتے ہیں، لوگوں کی دشمنی، بدگمانی، ایذا رسانی اور حسد و بغض کے اثرات بھی یہ برداشت کرتے ہیں. یعنی لوگ ان کے اوپر ظلم بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ حسد بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی بھی کرتے ہیں. جیسے کہ عام لوگوں کے ساتھ لوگوں کا رویہ ہوتا ہے، ویسے ہی رویے سے ان سے کے ساتھ بھی لوگ پیش آتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حسن احوال اور کمالات باطنی کو غیروں کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھتا ہے، مگر ان ساری چیزوں کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عام مخلوقات سے ان کو پوشیدہ رکھتا، چھپا کے رکھتا ہے. غیروں کی نگاہ سے جو اللہ کے قرب میں نہیں ہیں، ان کی نگاہوں سے اللہ ان کو پردے میں رکھتا ہے. مگر صاحب نظر جو اہل دل ہے، اہل نظر ہے، وہ ان کو پہچان جاتے ہیں اور ان کی زیارت کو آتے ہیں، اور انہی کی صحبت میں رہ کر کے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب کی منزلیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ وہ اولیاء ظاہرین، وہ اولیاء مستورین ہیں جن کی وجہ سے یہ عالم کا ایک نظام جو چلتا رہتا ہے. ان کے 10 اقسام ہیں، یعنی 10 قسم کی، ان کے 10 درجات ہیں، ان کے 12 درجات ہیں. ان کے جو اقسام ہیں، ان کے درجات جو ہیں وہ 12 درجات ہیں. پہلے مرتبے پر جو فائز ہوتے ہیں ان کو اقطاب کہا جاتا ہے، یعنی تمام قطبوں کے قطب. دوسرے جو ہیں ان کو غوث کہا جاتا ہے. تیسرے جو ہیں ان کو امامان کہا جاتا ہے. چوتھے جو ہیں ان کو اوتاد کہا جاتا ہے. پانچویں جو ہے ان کو ابدال کہا جاتا ہے. چھٹویں جو ہیں ان کو اخیار کہا جاتا ہے. ساتویں جو ہیں ان کو ابرار کہا جاتا ہے. آٹھویں جو ہیں ان کو نقبہ کہا جاتا ہے. نویں جو ہے ان کو نجبہ یعنی نجیب کہا جاتا ہے. 10ویں جو ہے ان کو عمد کہا جاتا ہے. 11ویں جو ہیں ان کو مکتوبان کہا جاتا ہے. اور 12ویں جو ہیں ان کو مفردان کہا جاتا ہے. یہ ان کے درجات ہیں، اور ان سب پر جو نگراں ہوتے ہیں، ان سب کی جو نگرانی کرتے ہیں، ان کو قطب الاقطاب کہتے ہیں. یہ اولیاء ظاہرین اور اولیاء مستورین کی اقسام ہے. اب ان کے ذمے کون کون سے کام ہوتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دوسری ویڈیو میں بتائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ان اولیاء کے فیض و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. ہماری ذات سے اللہ تبارک و تعالیٰ طریقت، شریعت، تمام علوم ظاہری و باطنی کے فیض و برکات لوگوں تک پہنچانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اگر آپ بھی کچھ روحانی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا لنک بھی شیئر کریں.